اور سننی ہاں اور کہانی سننی ہاں ہاں جی جی کیا کہتے ہیں ہاں جی جی کہانی سننی ہے ہاں پھر وہ کہانی سننی ہے جی ہاں جی شاباش اچھا ایک قبیلہ تھا انڈامان قبیلہ شنوا کا ٹھیک ہے شنوا کا قبیلہ تھا تو اس میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا زماد کیا نام تھا زماد وہ نا اپنے جنتر منتر سے لوگوں کے جن بھوت وغیرہ کے سائے اتارا کرتا تھا کچھ لوگ نا یہ سمجھتے ہیں ان کو جن بھوت کا سایہ ہو گیا ہے اور وہ صحیح مطلب لوگوں کو بیوقوف بھی بناتے ہیں کچھ صحیح بھی ہوتے ہوں گے لیکن زیادہ تر ایسے ہی ہوتے ہیں تو وہ سائے اتارا کرتا تھا ایک مرتبہ وہ مکہ معظمہ میں آیا تو بعض لوگوں کو یہ کہتے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کا سایہ ہے لوگوں نے نا اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں طرح طرح کی باتیں اس طرح کی مشہور کر دی تھیں تو اس نے بھی یہ سنا کہ محمد کو جن کا سایہ ہے یا جنون ہے کیونکہ آپ نے وہ جو 360 بت تھے نا کعبے کے اندر ان کے خلاف بات کی تھی نا آپ نے کہا تھا صرف ایک اللہ کتنے ایک اللہ کو مانو تو وہ سارے آپ کے خلاف ہو گئے تھے تو پہلے آپ کو صادق اور الامین کہتے تھے اور جب آپ نے اللہ کی طرف دعوت دی تو انہوں نے آپ کو لوگوں میں یہ مشہور کر دیا کہ بعضوں نے کہا یہ جادو کرتا ہے بعضوں نے کہا اس کو جنات کا سایہ ہے بعضوں نے کہا معاذ اللہ ان کو جنون ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فرمایا کہ نہ تو انہیں جنون ہوا ہے اور نہ ہی انہیں کوئی اور بیماری ہے اچھا بات کر رہے تھے وہ قبیلہ شنوا کے آدمی زماد کی زماد نے کہا میں ایسے بیماروں کا علاج اپنے جنتر منتر سے کر لیتا ہوں مجھے دکھاؤ وہ کہاں ہے مجھے دکھاؤ وہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے زماد جب حضور کے پاس بیٹھا تو حضور نے فرمایا زماد اپنا جنتر منتر پھر سنانا پہلے میرا کلام سنو اپنا جنتر منتر پھر سنانا پہلے کیا کرو میرا کلام سنو چنانچہ آپ نے اپنی زبان حق سے یہ خطبہ پڑھنا شروع کیا تو خطبہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ زماد نے یہ خطبہ مبارکہ سنا تو مبہوت سا ہو کر رہ گیا اور عرض کرنے لگا حضور ایک بار پھر پڑھیے حضور نے پھر یہ خطبہ پڑھا اب وہ زماد جو سایہ اتارنے آیا تھا اس کا اپنا سایہ کفر اترنا شروع ہو گیا نہ رہ سکا اور بولا خدا کی قسم میں نے کئی کاہنوں ساحروں شاعروں کی باتیں سنی ہیں لیکن جو آپ سے میں نے سنا ہے یہ تو مانن ایک بحر زخار ہے اپنا ہاتھ بڑھائیے میں آپ کی بیعت کرتا ہوں یہ کہہ کر مسلمان ہو گیا اور جو لوگ اسے علاج کرنے کے لیے لائے تھے وہ حیران اور پریشان واپس پھرے یہ صحیح مسلم شریف میں بھی ہے تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان میں اللہ تعالیٰ نے وہ تاثیر رکھی تھی یعنی زبان میں اتنا اثر تھا کہ جن کے دل پتھر جیسے ہوتے تھے وہ موم جیسے نرم ہو جاتے تھے ہاں جی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے حضور کو جو لوگ ساحر اور مجنوں کہتے تھے دراصل وہ خود ہی مجنوں تھے اسی طرح آج بھی جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم و اختیار اور آپ کے نور جمال کا انکار کرتا ہے دراصل وہ خود ہی جاہل ہے اس کا دل سیاہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ بھی سیاہ کر دیتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں بات سمجھ میں آئی ہے
جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بد باطنی کا مظاہرہ کرتا ہے اس کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بد باطن ہے. چہرہ بھی اللہ تعالیٰ سیاہ کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. ٹھیک ہو گیا؟ تیرے کہنے والے کے اچھا آپ بتائیں وہ جو جن اتارتا تھا سایہ اتارتا تھا جو بعد میں مسلمان ہو گیا اس کا نام کیا تھا؟ ہاں جی زماد. زیاد نہیں زماد. زواد میم الف اور دال زماد. ٹھیک ہے. اچھا یہ واقعہ کون سی کتاب میں ذکر ہے؟ آپ بتاؤ یہ واقعہ کون سی کتاب؟ صحیح مسلم. آپ شاباش. کون نبی صحیح مسلم شریف کس چیز کی کتاب ہے؟ احادیث کی. شاباش. احادیث کی کون سی؟ ہاں جی شاباش. ٹھیک ہے چلے جی بعد میں پھر آپ کو ایک اور کہانی بھی سنائی جائے گی. آپ کی تو تو آپ کو کچھ سمجھ آئی ہے؟ ہاں جی چلو ٹھیک ہے. ہاں، اللہ حافظ. اللہ حافظ. پھر دوبارہ ملیں گے. ہاں جی چلو اب آپ ادھر سے اترو ایسے.